بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نماز کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غامدی صاحب، ہم نے کل اس سے پہلے مختلف نشستوں میں ہم نے نماز کی اہمیت پر بات کی، ہم نے نماز کی تاریخ کے پہلو سے آپ نے مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اسی طرح آپ نے نماز کے مقصد کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتایا۔ تو اب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں نماز کے شرائط کے حوالے سے۔ اس ضمن میں میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس میں یعنی اس کی قبلہ رخ ہونے کی کیا خاص اہمیت ہے؟ دیکھیے، ہماری جو نمازیں ہیں اس میں ہم متوجہ اللہ ہوتے ہیں، یعنی خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس توجہ کا اثر ہماری اپنی نفسیات پر بھی پڑتا ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، بہت اہتمام کرنے کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کسی جہت کا تعین کریں گے، یعنی کسی جانب تو کھڑے ہوں گے۔ اب جب انسان کسی جانب کھڑے ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کی طرف متوجہ کھڑے ہو رہا ہوں۔ ذات خداوندی کسی جہت میں بند نہیں ہے، وہ مشرق میں نہیں ہے، وہ مغرب میں نہیں ہے، زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ تو اس مقصد کے لیے کہ انسان چونکہ خوگرے پیکرے محسوس ہے، وہ اپنے سامنے اپنی توجہ کے ارتکاز کے لیے کسی چیز کو چاہتا ہے، تو قبلہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمیشہ سے اس کا اہتمام رہا ہے کہ جب بھی آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کسی جانب رخ کر لیتے ہیں۔ اب کس جانب رخ کیا جائے، یعنی کسی جگہ کو مقرر کرنا چاہیے نا۔ آپ کسی نہ کسی جگہ کا تعین کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اس جانب آپ رخ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب مصر میں نماز کے اہتمام کی ہدایت کی گئی تو یہ کہا گیا کہ جو آپ کے اپنے گھر ہیں انہی کو قبلہ قرار دے لیا جائے، یعنی یہ محض ایک جہت کو متعین کر کے تاکہ آپ کی توجہ ایک جانب ہو جائے، آپ پورے ارتکاز کے ساتھ خدا کے حضور میں کھڑے ہو سکیں، آپ کے ذہن پر یہ احساس مستولی ہو جائے کہ میں اپنے رب کی طرف توجہ کر کے کھڑا ہو گیا ہوں، اور آپ کا پروردگار چونکہ کسی جہت میں بند نہیں ہے تو کوئی ایک نشان، کوئی ایک علامت مقرر کر لی جائے۔ قبلے کی نوعیت بھی اصل میں ایک علامت اور ایک نشان کی ہے کہ جیسے گویا آپ نے ایک علامت ایسی مقرر کر لی کہ میں نے اپنے رب کی طرف توجہ کر لی ہے۔ اسی وجہ سے قبلے کی ساری بحث جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہوئی ہے اس میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر خدائی کا رخ ہے۔ اصل میں تم خدا کا کوئی رخ نہیں متعین کر رہے ہوتے بلکہ اپنے لیے ایک رخ متعین کر رہے ہوتے ہو۔ اب اپنے لیے انسان جب رخ متعین کرے گا تو اپنے لحاظ سے کسی نہ کسی چیز کو مقرر کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قبلے کی تعین اس لیے کر دی تاکہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ان کا ایک امام ہو تو سب کے لیے ایک جہت مقرر ہو جائے۔ اس کو آپ عقلی لحاظ سے دیکھیے کہ اگر مثال کے طور پر آپ یہ چاہیں کہ کسی ایک جہت کو مقرر کیا جائے تو دنیا کے اندر بڑی بڑی عمارات بھی ہیں، دنیا کے اندر بڑی خوبصورت جگہیں بھی ہیں، دنیا کے اندر پہاڑ، دریا اور سب اس طرح کی قدرتی چیزیں بھی موجود ہیں۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ علامت بناتے ہیں تو اس میں اس کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مشرکانہ تصور کو اپنی نماز میں یا اپنے دین میں داخل کر لیں۔ تو ایک مسجد کو اس کے لیے موضوع سمجھا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے مختلف مواقع پر مسجدیں بنائی ہیں۔ ایک مسجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنائی جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، ایک مسجد سیدنا داؤد علیہ السلام نے بنائی جس کو ہم ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں، ایک مسجد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی جس کو ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر پیغمبروں کی بنی ہوئی جو مساجد ہیں، معلوم اور معروف مساجد، وہ یہ 3 مساجد ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد کا انتخاب کر لیا گیا کہ اس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ یہ کون سی مسجد ہونی چاہیے تھی؟ ظاہر بات ہے کہ دین کی دعوت کا ایک بہت بڑا دور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، دنیا تہذیب میں داخل اس کے بعد ہونا شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ذریت کا دنیا کے لیے انتخاب کیا ہے۔ دنیا دور دراز علاقوں سے سمٹتی ہوئی آگے بڑھ کر ایک گاؤں بننے کی طرف جب پہلا قدم اٹھا رہی ہے تو در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلامی کے بعد اٹھا رہی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیونکہ یہ خصوصی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کو دنیا کی امامت دی گئی، ان کی ذریت کو دنیا کی امامت دی گئی، تو ان کی بنائی ہوئی مسجد کو بھی ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ اسی مسجد کو ہمارا قبلہ بنا دیا گیا ہے تاکہ ہماری توجہ پروردگار کی طرف بھی ہو جائے اور پھر ایک قبلہ مقرر کر دیا جائے تاکہ سب لوگ ایک جہت میں نماز پڑھ سکیں۔ آپ سوچیں کہ اگر مسجدوں کے اندر نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کہا جائے اور کوئی قبلے کی تعین نہ ہو تو ہر نماز کے موقع کے اوپر یہ طے کرنا پڑے گا کہ اب سب لوگ کس طرف رخ کر کے کھڑے ہوں۔ تو ایک رخ آپ کے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔
جی اس میں ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ اس کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو مکین نہیں ہے اور ہم سجدہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں نہ کہ کعبۃ اللہ کو کرتے ہیں، تو وہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے تعبیر کرنا، یعنی اس تعبیر سے کیا؟ نہیں، اس میں اصل میں عربی قاعدے کے مطابق ایک مضاف حذف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا گھر، اللہ کی عبادت کا گھر ہے. جب ہم مسجد کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے جاتے ہیں. اس گھر کو خاص کر دیا گیا ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جائے گی. تو یہ اللہ کی عبادت کے گھر ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کسی گھر میں رہتے ہیں یا ان کو گھر کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ تعبیر بڑی خوبصورت تعبیر ہے اور یہ در حقیقت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ گھر ہیں جو تمہارے رہنے کے لیے ہیں اور ایک وہ گھر ہے کہ جو خالص خدا کی عبادت کے لیے سب لوگوں نے مل کر بنا دیا ہے. اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا ہے. اس سے پہلے بھی اس کی تعمیر کی داستان عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کی کچھ زیادہ تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہیں. اتنی بات البتہ بالکل واضح ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کی پرانی بنیادوں پر اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اور انہوں نے اس کو انسانی تاریخ کے دوسرے دور کے لیے تعمیر کیا ہے. اس وقت سے لے کر یہ عبادت گاہ قائم ہے. اور اگر اب آپ دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کی عبادت گاہوں میں سب سے قدیم عبادت گاہ یہی ہے. قرآن مجید نے بھی اس کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ یہ وہ پہلا گھر ہے جو خدا کی عبادت کے لیے دنیا میں قائم کیا گیا. دوسرے دور سے آپ کی مراد؟ یعنی ایک دور وہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کا جو اہتمام کیا ہے یہ دو ادوار میں تقسیم ہے. اس کا پہلا دور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا ان سے شروع ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کی طرف رسول بھیجے ہیں. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آمدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بچیاں خواتین نیل پالش ہاتھ پر لگا لیتی ہیں، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا اس کے بعد یعنی اس کو اتار کر وضو کرنا چاہیے یا پھر اس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے؟ اس میں پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تمام معاملات میں ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ذہنی انتشار سے نکلیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دین میں طے کر دی جاتی ہیں. جو چیزیں دین میں طے کی جاتی ہیں وہ اللہ کا پیغمبر طے کرتا ہے. میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین میں کسی چیز کا اضافہ کریں، کوئی ترمیم کریں یا اپنی طرف سے کوئی قانون بنا کے دین کے اندر داخل کر دیں. اس طرح کی کسی بھی چیز کو دین میں بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں متعین کر دی ہیں وہ ہر آدمی کو معلوم ہے. نیل پالش رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چیز نہیں ہے. آپ کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی. جب اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آ جائے تو اس میں اجتہاد کیا جاتا ہے. اجتہاد میں دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہمیشہ. ایک یہ کہ دین کی روح مجروح نہ ہو اور دوسرے یہ کہ لوگوں کے لیے کوئی مشقت پیدا نہ ہو جائے. اب نیل پالش لگائی جاتی ہے، دین کی روح کا تقاضا یہ ہے کہ وضو اور طہارت ہر حال میں حاصل کی جائے اور لوگوں کو اگر اس مشقت میں آپ ڈال دیں کہ وہ ہر وضو کے موقع پر 5 وقت نماز پڑھنی ہے، بار بار وضو ٹوٹ سکتا ہے، ہر نماز کے موقع پر نیل پالش اتاریں، تو یہ ایک بڑی مشقت کی چیز بن جاتی ہے. چنانچہ اس معاملے پر جب اہل علم نے غور کیا تو 3 آراء اس میں قائم ہو گئی ہیں اور یہ بھی بالکل فطری چیز ہے. یعنی جو معاملات ہم پر چھوڑے جائیں گے جن میں اجتہاد کیا جائے گا وہاں مختلف زاویہ نظر سامنے آ جائیں گے. ایک زاویہ نظر یہ ہے کہ چونکہ ہم ہاتھ دھونے کے لیے مکلف ہیں تو اس لیے نیل پالش کو اتارا جائے اور اس کے بعد وضو کیا جائے. ایک نقطہ نظر یہ ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگا لی، اب یہی آپ کا ہاتھ ہے. جب آپ نے ایک بار وضو کر کے نیل پالش لگا لی ہے تو نیچے کے ہاتھ کا وضو بھی ہو گیا. جس طریقے سے آپ وضو کر کے ایک بار جرابیں پہن لیتے ہیں بالکل اسی طریقے سے دوبارہ وضو کرتے رہیے. وہاں مسح کرتے رہتے ہیں، یہاں وضو کرتے رہیے. اس میں کوئی مشقت نہیں ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ یہ اہتمام آپ کو کرنا پڑ گیا کہ جب خواتین نے نیل پالش لگانی ہے تو وضو کر کے نیل پالش لگا لیں. اس کے بعد 10 دن 15 دن جب تک وہ نہیں اتارتی اسی طرح وضو کرتی رہیں. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے. تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر وضو کر کے نہیں بھی لگائی گئی تو یہی اب ہاتھ ہے، لہذا وہ اطمینان کے ساتھ اسی کے اوپر وضو کر لیں. یہ تینوں نقطہ ہے نظر ممکن ہے، ہو سکتے ہیں. ان کے اوپر غور کر کے جس چیز کو بھی دین کی روح کے قریب سمجھا جائے اس پر عمل کر لینا چاہیے. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی
تو دیکھیے نماز نہیں ہوئی اس کا فیصلہ صرف اللہ کے پیغمبر ہی کو کرنا تھا. انہوں نے نماز کے لیے جو ضروری چیزیں وہ بیان کر دی ہیں. ہمارے اجتہادات کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمارے ہی اجتہادات ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر نہ کسی کی نماز کے ہونے نہ ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام کر لیں, بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام کر لیں. تو میرے نزدیک یہ تینوں جو نقطۂ نظر ہیں ان میں سے جس میں مشقت کم ہو اور جس میں دین کی روح زیادہ پیش نظر ہو اس پر لوگ عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ میرا ذاتی رجحان پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو پسند کرتا ہوں, یہ محض احتیاط کی وجہ سے, کہ خواتین وضو کر کے نیل پالش لگا لیں اور پھر اس کے بعد اسی کے اوپر ہمیشہ وضو کرتی رہیں. 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد جب کہ نیل پالش اتاریں تو دوبارہ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں. یہی معاملہ اگر کوئی زخمی ہے یا کسی کے پٹی ہوئی ہے, پلاسٹر چڑھا ہے, تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے. ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیے یہ جو فقہ ہے ہماری, یہ کیا چیز ہے؟ یہ کامن سینس پر مبنی ہوتی ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا, شریعت کے احکام دیے, اللہ کے پیغمبر نے ان کو واضح کر دیا. اب کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ جس میں اس حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا. جیسے خود اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو جب کرنا ممکن نہیں رہا تو تیمم کا طریقہ بیان کر دیا. تو اسی اصول کو آگے بھی آپ بڑھائیں گے اور اسی کی بنیاد کے اوپر اگر کہیں زخم ہو گیا ہے, کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس پر پانی لگانا ممکن نہیں ہے, تو اسی طرح آپ ہاتھ کا اشارہ کر دیں گے یا کوئی علامتی طور پر آپ مسح کر لیں گے, بس کافی ہے. اچھا, نشے کی حالت میں بھی نماز سے روکا گیا ہے کہ نماز اس حالت میں نہیں پڑھنی چاہیے. تو اس میں ظاہر ہے کوئی بدنی نجاست تو نہیں ہوتی اس ضمن میں, تو وہ کون سی نجاست ہے جس کی وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے نشے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ یہ رجسم من عمل شیطان ہے, یعنی یہ گندا شیطانی کام ہے. کیوں؟ طہارت کیا چیز ہے؟ آپ کے بدن میں اگر کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے تو جس طرح آپ کی طبیعت پر اس کا اثر پڑنا چاہیے بالکل اسی طرح کا اثر نشے سے پڑتا ہے. نشہ آپ کی عقل کو ختم کر دیتا ہے. یعنی یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ بدن کے کسی حصے کے اوپر کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے یا آپ نے وضو نہیں کیا تو وہ نشاط آپ کو حاصل نہیں جو خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہونا چاہیے, اس میں کچھ کمی آ جائے گی. وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کیا کہیں گے آپ نہیں جانتے, آپ کہاں کھڑے ہوں گے آپ نہیں جانتے, کیا خبر کہ آپ رکوع کی جگہ سجدہ کر دیں, سجدے کی طرح رکوع کر دیں. تو نشے کی حالت میں تو آدمی کی عقل ختم ہو جاتی ہے. انسان کا شرف ہی 2 چیزیں ہیں, ایک اس کی عقل ہے جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے, شعور کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے, اپنے رب کو یاد کرتا ہے, گرد و پیش کو پہچانتا ہے, اور دوسری چیز اس کا اخلاقی احساس ہے. تو یہ دونوں چیزیں جہاں موجود نہ ہوں وہاں تو آخری درجے کی نجاست پیدا ہو گئی. نجاست صرف کوئی بدنی چیز نہیں ہے, نجاست ذہنی بھی ہوتی ہے, نفسیاتی بھی ہوتی ہے, اخلاقی بھی ہوتی ہے. تو نجاست کی ہر چیز سے نجات حاصل کرنی چاہیے. یہ ایسی چیز ہے نشہ کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ بھی نہیں جانتے ہوتے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے جہاں اس حکم کو بیان کیا ہے وہاں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کو جاننے نہ لگو. نہیں, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو نشے مزید بیداری کی کیفیت میں آ جاتا ہوں, مزید فریش ہو جاتا ہوں, تو اس پر کیا پھر اس پر نہیں اطلاق ہوگا اس بات کا؟ نہیں, ایسا اول تو کبھی ہوتا نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی قانون اور ضابطہ بنایا جاتا ہے تو اس میں ہمیشہ بہت دور پابندی لگائی جاتی ہے. یعنی ایسے جگہ پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں. دیکھیے قرآن مجید نے بدکاری کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے, لا تقربوا الزنا, بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. جب آپ قریب قریب چیزوں کے جائیں گے اور اس طرح کے راستے تلاش کریں گے تو پھر اس کے بعد عمومی طور پر قانون کی پابندی نہیں ہو سکے گی. آپ کو دیکھ کر بچوں نے نماز پڑھنی ہے, آپ کو دیکھ کر اگلی نسلوں نے نماز سیکھنی ہے. یہ ایک ماحول ہے پورا کا پورا جو نماز کا آپ کے گھر میں قائم ہونا ہے. تو قرآن مجید نے اسی وجہ سے یہ بات واضح کر دی کہ جب تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ کسی چیز کو نہ جانتے ہو, نہ دیکھتے ہو, نہ سمجھتے ہو, پھر تمہیں نماز کے لیے بھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے. تو نشہ ایک چیز ہے, نشہ تو جب ہوگا تبھی نشہ ہوگا. ایک چیز ہے کسی نے کوئی نشہ آور چیز کھا لی ہے اور اس کے اوپر کوئی نشے کی کیفیت نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ نشے کی کیفیت نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں پوری طرح اپنی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہوں خدا کی, تو پھر اس میں ظاہر ہے کوئی معنی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر نشہ کر لیا تھا تو پھر اس کیفیت کو اس درجے تک آنے دیجئے کہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس سے کسی جگہ یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ نشہ کرنے کے لیے تو اجازت ہی ہے, وہ اپنی جگہ ایک نجاست ہے, ہر حال میں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا ہے تو خدا کی بارگاہ میں جاتے وقت اسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہو. رامزی صاحب, پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رامزی صاحب, بات کو تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. نماز کے اعمال کے حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ اس میں قیام بھی ہے, قعود بھی ہے, سجدہ بھی ہے,
اسی طرح تشہد ہے، قعدہ ہے، قومہ ہے، تو ان میں رفع یدین بھی ہے. تو رفع یدین کے حوالے سے تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے عام طور پر کچھ لوگ یہ رفع یدین کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے. آپ کی اس ضمن میں کیا رائے ہے؟ پہلے یہ اصول کی بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقرر کردہ اعمال سے ہے جو نماز کے لازمی اعمال کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کو انہیں ہر حال میں انجام دینا ہوتا ہے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اسی طرح نماز کے کچھ لازمی اذکار ہیں، تو نماز کے لازمی اعمال میں یہ رفع یدین شامل ہے جس سے آپ نماز کی ابتدا کرتے ہیں. جتنے بھی نماز میں آپ کام کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، آپ رفع یدین کرتے ہیں، یہ نماز کے لازمی حصے ہیں یا لازمی اعمال ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں. ان میں سے کسی چیز کو بھی نفل کے طور پر کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ سجدہ شکر کرتے ہیں تو محض سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. آپ اللہ کے سامنے رکوع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کسی موقع کے اوپر قیام کر کے دعا و مناجات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جتنے بھی نماز کے اندر اعمال مقرر کیے گئے ہیں وہ نفل کے طور پر بھی انجام دیے جا سکتے ہیں. اسی نماز کے اندر بھی، اس نماز کے اندر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو معلوم ہے کہ کسوف خسوف کی نمازوں میں ایک سے زیادہ سجدے کیے، ایک سے زیادہ رکوع کیے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نفل کے طور پر بھی کی جا سکتی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رفع یدین ہم ابتدا میں کرتے ہیں یہ خفض و رفع یعنی اٹھنے اور نیچے جانے کے مختلف مواقع پر حضور نے کیا ہے. رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بعض اوقات کیا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے بھی کیا ہے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی کیا ہے، اور کبھی نہیں بھی کیا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اختیاری اعمال کی حیثیت رکھتی ہیں. میں اس سے پہلے بھی یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے کچھ بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ اصل میں اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جو لازمی اعمال کی حیثیت سے جاری کر دیا گیا ہے، وہ پوری امت میں متفق علیہ ہے، اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب لوگ نماز اسی طریقے کے مطابق دنیا میں پڑھ رہے ہیں. مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اسی طرح نماز ادا کرتے ہیں. لیکن اختیاری معاملات میں ظاہر ہے کہ جب آپ کو اختیار دیا گیا ہے تو کوئی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. اس چیز کو اگر اصول میں مان لیا جائے کہ آپ کر بھی سکتے ہیں اور آپ نہیں بھی کر سکتے تو پھر کسی قسم کے اختلاف یا مخالفت کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ کے دلائل اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ نے ایک کام کر لیا ہے، دوسرا اس معاملے میں مطمئن نہیں اور اس نے نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے نزدیک اس معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو رفع یدین ہے جس سے ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں یہ تو نماز کا لازمی حصہ ہے، یعنی ہر حال میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن آپ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کر لیں، آپ اٹھتے ہوئے بھی کر لیں، آپ سجدے میں بھی کر لیں، یہ آپ کے اختیار پر ہے. آپ چاہیں تو کر لیں، آپ چاہیں تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کرنا ثابت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ احیاناً آپ نے کیا، یعنی کبھی کبھی کیا ہے. اگر یہ مستقل طور پر کیا ہوتا تو پھر یہ نماز کے لازمی اعمال کی حیثیت اختیار کرے. لیکن ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، تو یہ تو غالباً اس کے قائل نہیں ہیں یا اسی کے قائل ہیں کہ رفع یدین ہونا چاہیے. غالباً امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ائمہ بھی اسی اصول کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. ایک تو نماز کے لازمی حصے ہیں جو انہوں نے بیان کر دیے ہیں. اب اس کے بعد یہ بحث ان کے درمیان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیا ہے، کم کیا ہے، ہمیشہ کے لیے کیا ہے، اور اس میں پھر وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ بہتر طریقہ کون سا ہے. تو جتنی بحث ہے وہ در حقیقت ساری کی ساری یہی ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اختیاری اعمال میں ہمیں بھی اختیار ہوتا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس دیکھنے کے معاملے میں جو روایات کا ذخیرہ ہمارے سامنے آتا ہے اس میں بعض اوقات دو رائے قائم ہو جاتی ہیں. بعض لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے بہت دفعہ کیا ہے، زیادہ تر کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے یا آخری زمانے میں کیا ہے، تو پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے. اس کو سلجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ حصہ نماز کا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری کر دیا اس کو الگ کیا جائے، اور جو اختیاری اعمال آپ نے کیے ان کی روایات کی تحقیق کر کے جس پر اطمینان ہو وہ اس کام کو کر لے، دوسرے پر اس معاملے میں نکیر نہ کرے. اس میں ایک عام آدمی کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ یہ کہ مثال کے طور پر وہ کسی ایک مقصد فکر کی رائے کو اختیار کر لے اور اسی پر کھڑا ہو جائے، یا پھر اس کو ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، عام آدمی کو بھی ہمیں تعلیم دینی چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ دین میں وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کی ہیں ان میں تو ائمہ کا کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، اس پر ہر آدمی کو کاربند ہونا چاہیے. وہ معاملات جن میں اجتہادی اختلافات ہو جاتے ہیں، جیسے اس سے پہلے ہم نیل پالش کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں،
اس طرح کے جتنے معاملات ہیں یا اختیاری اعمال ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ ایک چیز کو آپ نے پسند کیا، ایک چیز کو کسی دوسرے نے پسند کر لیا، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اختیاری اعمال کی روایات ہیں وہ ایک کے نزدیک ثابت ہوئی، دوسرے کے نزدیک ثابت نہیں ہوئی، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اس میں عام آدمی کو بھی یہی چاہیے کہ وہ جس صاحب علم کی رائے پر اعتماد رکھتا ہے اس پر عمل کر لے، اور اگر کسی دوسرے کے دلائل اس کو زیادہ قوی لگے تو وہ اپنا نقطہ نظر تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن وہ حصہ نماز کا کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے مقرر کر دیا ہے، اس کا اہتمام ہر حال میں ہونا چاہیے۔ یعنی اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آخرت کے موقع پر کہ تم نے تحقیق کیوں نہیں کی، یہ صحیح بات کو جاننے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی۔ دیکھیے، عام آدمی کبھی محقق نہیں ہوتا، نہ ہر آدمی کے پاس یہ فرصت ہوتی ہے کہ وہ کتابیں کھولے، تحقیق کرے، یہ تو تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی۔ کسی عام آدمی کو یہ تکلیف نہیں دیا جا سکتی، یہ آپ ان معاملات میں بھی نہیں دے سکتے جو انسانی زندگی سے وابستہ ہے۔ یعنی آپ طبی معاملات میں بھی یہ تو نہیں کہتے کہ ہر آدمی کو جا کر تحقیق کر کے دوائیں ایجاد کرنی چاہیے اور تشخیص کے ذرائع معلوم کرنے چاہیے، وہاں پر بھی وہ دوسروں پر اعتماد کرتا ہے۔ تو عام آدمی کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس نے کسی معاشرے میں آنکھ کھولی، والدین نے اس کی تربیت کی، گرد و پیش سے اس کو دین کی تعلیم ملی، وہ اس پر عمل پیرا ہو دیانتداری کے ساتھ۔ جب کسی چیز کی غلطی واضح ہو جائے اس پر، وہ خود اپنے سوال کے نتیجے میں بھی واضح ہو سکتی ہے، وہ کوئی دوسرا توجہ دلا کے بھی واضح کر سکتا ہے، اس موقع پر اسے چاہیے کہ وہ جو اہل علم بھی اس کو میسر ہیں ان سے معاملے کی تفتیش تحقیق کر لے۔ عام طور پر 2-3 لوگوں سے ملنے کے نتیجے میں، کچھ چیزیں پڑھنے کے نتیجے میں صحیح بات واضح ہو جاتی ہے، پھر جس بات پر اس کا اطمینان ہو جائے اس پر عمل پیرا رہے۔ عامر صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ کل بھی یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، منظور الحسن کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔